مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے الحمدللہ ایسے موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں جو ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے بہت ہی خوبصورت پہلو موجود ان کے اندر ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی پروگرام، چونکہ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی یہ ساعتیں جو ہیں وہ سمٹتی جا رہی ہیں، تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین تحفہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنی عبادت یعنی روزے کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس کو ہمیں کیسے اس کے ساتھ لگاؤ بڑھانا چاہیے، کیسے ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اس کی رغبت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کو جاننے، اس کی تفہیم سے، اس کو سیکھنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے، اور پھر قرآن مجید ہماری جو بعد از موت حیات زندگی ہے، یعنی اس زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے، اس زندگی میں قرآن مجید کا تعلق ہمیں کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب۔ آپ استاذ ہیں اور سیرت نگار ہیں اور تربیت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ سے؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسری جو آج معزز شخصیت موجود ہیں، آپ ٹی وی اسکرین کی ایک معروف شخصیت ہیں ماشاءاللہ، کالم بھی لکھتے ہیں اور اکثر آپ ان کا پروگرام پیغام پاکستان جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے منفرد موضوعات پہ یہ پروگرام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یوسف سراج صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ڈیجیٹل میڈیا پیغام کے، آپ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کیسے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی نوازش۔ آپ کو ہم نے ایمرجنسی میں بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں آپ کی گفتگو بڑی پسند ہے۔ بس آپ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، بات کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رمضان میں اس کا نزول ہوا، اس طرح میں ارشاد فرمائیے کہ خاص رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیا پہلی کتب بھی کوئی رمضان میں نازل ہوئی یا قرآن مجید کا نزول ہی رمضان میں کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے اور رمضان کے تعلق کے حوالے سے اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 تک ذکر کیا ہے، وہاں پہ دو چیزیں خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے ساتھ ذکر کی، ایک قرآن مجید اور دوسرا دعا کا پہلو۔ تو اس کے اندر جو قرآن ہے اس کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی آخری جو تاکراتیں ہیں آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں کسی ایک رات میں مشہور سیرت نگار ہیں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب سے زیادہ کتاب بھی ان کی پڑھی جاتی ہے، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ ایک قمری حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 21 کی رات بنتی ہے شاید، کہ اس میں جو ہے یہ قرآن مجید کی یہ پہلی وحی نازل ہے۔ صحیح۔ تو اس میں اس کی ایک کیفیت ایسی ہے کہ یہ ایک رات ہی ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک۔ اور کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید چونکہ اس کے اندر نازل ہوا، اس وجہ سے اس کی بھی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس میں ہر تمام جو کاموں کا وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو قرآن مجید کی اہمیت کی وجہ سے یہ ایک بڑی ہی اہم رات کہلاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اس میں تمام اہم کاموں کا بھی اعلان کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو معروف کیا گیا ہے وہ کسی اور رات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا کہ اس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں آنے والے سال کے، جبکہ آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اور یقیناً اس کے دلائل موجود ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے جس میں سارے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جی، سورۃ دخان کی جو آیت پیش کی جاتی ہے جس میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر، کہ جس کے اندر ہر حکمت والے کام کے فیصلے کا تذکرہ ہے،
تو وہ دراصل اس رات کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، وہ الگ سے کوئی رات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ذکر کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ جو رات کہی جاتی ہے وہ 15 شعبان کی کہی جاتی ہے، تو وہ 15 شعبان کی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وہ شعبان نہیں ہے بلکہ وہ رمضان المبارک ہے۔ تو رمضان کی کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، جیسے اس کی وضاحت سورۃ القدر کے اندر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ لیلۃ القدر ہی لیلہ مبارکہ ہے، وہی لیلہ مبارکہ ہی جو ہے اس میں ہر حکمت والے کام کا اور یہاں بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مطلب ہے قرآن نازل ہوا قدر میں ہے تو وہی مبارک رات ہے، اسی میں سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یوسف بھائی، بڑی اہم چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا تعلق، دیکھیے آپ اس تعلق کی قدر و قیمت جب تک ہم نہ جانیں تو ظاہر ہے اس کی طرف ہماری رغبت بھی کم ہوگی۔ ایک حدیث میرے پیش نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آپ کی بار بار سفارش کو قبول کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی رحمت کرتے ہوئے آخری وہ سارے توحید والے بھی جنت میں بھیج دے گا اپنے ہاتھ میں رکھ کے، تو وہاں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا، یعنی جنہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے یا قرآن سے دشمنی کی ہے ان لوگوں کو روکا گیا ہوگا۔ یعنی اتنا اہم تعلق ہے کہ قرآن مجید کہیں سفارش بھی کرے گا اور کہیں ہمارے خلاف بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ استدعا کر رہا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس تعلق کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے زیادہ اہم چیز اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بالکل، قرآن مجید سے بہتر چیز کوئی کائنات میں کبھی کسی کو عطا ہی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو کائنات میں پہلی دفعہ ایک ترتیب ایسی بنی جس نے ساری مخلوقات کو حیران کر دیا۔ سورہ جن میں جس کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے کہ یہ جو جنات کا ایک معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے آسمان تک چلے جاتے تھے، اور وہ جو احکام اور حکم احکام جاری ہوتے تھے اللہ کی طرف سے فرشتوں کے پاس، اور فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے تھے، اس میں سے یہ کچھ سن لیتے تھے، کچھ نہ کچھ سننے کی سن لیتے تھے، پھر نیچے لے آتے تھے۔ اچھا، لیکن جب نزول قرآن کا مرحلہ اور موقع آیا تو اس وقت ان پر شہاب ثاقب گرنے لگ گئے۔ تو یہ جو ایک عرصے کی روٹین تھی، ایک معمول تھا، اس میں جب رخنا آیا اور رکاوٹ آئی تو جن جو یہ کام کر رہے تھے بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ پوری دنیا کا چکر لگائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ سورہ جن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ شاید اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ یا تو اب کوئی اتنا سیکورٹی کا سسٹم بنا دیا گیا ہے، ایسا خاص انتظام کر دیا کچھ گیا ہے، خاص ہونے والا ہے، بہت خاص ہونے والا ہے، یا تو کائنات تباہ ہونے والی ہے یا یہ اس کو کوئی اخیر قسم کا تحفہ ملنے والا ہے۔ اللہ، تو یہ تو تھا ماحول قرآن مجید کے نزول کے وقت۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ یہ جن چلتے چلتے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور سن کے پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو قرآن میں تو وہ تاثیر ہے، اور اس کے نزول کے وقت یہ اہتمام ہوا تھا۔ اور تاثیر کی اگر بات کریں تو معروف ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام جو ہے اس کا وہ کلام بھی کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو میری اور آپ کی گفتگو میں سحر ہوتا ہے، جادو بیانی ہوتی ہے، یہ جو کلام اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سبحان اللہ، جو خالق ہے، کریٹر ہے، تو اس کی تاثیر آپ دیکھ لیے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں۔ پھر ارشاد یہ بھی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بالکل صحیح، اسی سے قوم ہوں، افراد ہوں، ادارے ہوں، ملک ہوں، انہیں سربلندی بھی عطا ہوتی ہے۔ اور قرآن کو چھوڑنے کی پاداش میں جیسے آپ نے بھی فرمایا، نہ صرف آخرت میں یہ لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے قرآن کو چھوڑنے والے، بلکہ دنیا میں بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن والا ہو، قرآن کو جانتا ہو، قرآن کو چھوڑ دے اور اس کو ترقی مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مطلب تعلق قرآن سے اگر جوڑنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلق آپ نے رفت سے جوڑنا ہے، یہ تعلق آپ نے غلبے سے جوڑنا ہے، یہ تعلق آپ نے کامیابی سے جوڑنا ہے، یہ تعلق آپ نے اپنے آپ سے جوڑنا ہے۔ قرآن کو پس پشت ڈالنا، قرآن کو پشت کر دینا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان، میں سمجھتا ہوں عقل مند بھی ہو، خرد مند بھی ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ قرآن سے تعلق کے بغیر میں جی بھی سکتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کے نزول کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء پہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ کچھ اور انداز سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی القاء موجود ہے، الہام موجود ہے، لیکن جو لکھی لکھائی کتب ان کو دی گئیں، صحائف تحریری شکل میں دیے گئے، یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیفیت بھی بدل گئی، صورتحال بھی بدل گئی، آنا جانا جبریل علیہ السلام کا وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کیوں ایسا اہتمام ہوا
کہ اب یہ سینے پر اتاری جائے اور اس کو سینے میں جمع کیا جائے، جبکہ اس سے پہلے تو سابقہ کتب جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح پر لکھی ہوئی تورات دی گئی ہیں. کیا فرماتے ہیں اس پر؟ اصل میں جو وحی ہوتی ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وحی وہ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی نبی کو اس کی قوم کی تربیت کے لیے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے الفاظ میں آگے بیان کرتا ہے اس وحی کو، اس کو اس نبی کی حدیث کہا جاتا. صحیح. اور ایک وہ وحی ہوتی ہے کہ جو ایک خاص کتاب دی جاتی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اس کے اندر ایک احکامات دیے جاتے ہیں، دستور دیا جاتا ہے. دستور دیا جاتا ہے. اور وہ پہلی وحی کا حصہ بھی دستور میں ہی شامل ہوتا ہے، لیکن جو بعد میں دیا جاتا ہے وہ ایک خاص تحریر شدہ دی جاتی تھی، الواح جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. یس، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں وحی کا ماننا ہی ضروری ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ اکٹھے دونوں وحی نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ساری زندگی گزر گئی ہے، حتیٰ کہ فرعون بھی ہلاک ہو گیا ہے، فرعون مرنے کے بعد وہ تورات نازل ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگا. اللہ. اب اس نے کس وحی کا انکار کیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا. حدیث کا انکار. اور جو بعد میں نازل ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جس کو تورات کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک فضیلت ہے کہ قرآن کا نزول پہلے ساتھ شروع ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھانے کا وہ شروع ہوا ہے، جو اس کی تفہیم ہے، اس کی تبیین ہے، وہ ذمہ داری کے لیے جو وحی نازل ہوئی اعلان تھی. نبوت بھی اس کے بعد ہے. جی، اعلان نبوت بھی اس کے بعد ہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو اکٹھا شروع ہوا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اور 23 سال کے عرصے میں پہلے اکٹھی نازل ہوگی. صحیح. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اکٹھی جملۃ واحدہ ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ صحیح. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی آسانی کے لیے اس کو درجہ بدرجہ نازل کیا. تو یہ قرآن مجید کی ایک فضیلت ہے کہ تاکہ لوگ اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کر سکیں. عمل کر سکیں. یہ محبت ہے نا جی. وہ قرآن مجید میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جواب تو سادہ سا تھا کہ یہ ایک لاٹھی ہے، لیکن وہ چونکہ ایک لذت، سکون، سرور اور اللہ سے کلام، اللہ سے بات، تو بات کو بڑھاتے چلے گئے. تو یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ یکدم دینے کی بجائے وہ جیسی کیفیت ہے پیغمبر بھی انتظار کر رہے ہیں، صحابہ بھی بعض دفعہ انتظار کر رہے ہیں. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معاملہ ہے، اب مسئلہ ایک ہی دفعہ اگر اتر جاتا تو یہ کیفیت، یہ لذت تو نہ ہوتی نا. مطلب ان کا خیال تھا کہ چلیں کوئی برات کی صورت نکل آئے گی، لیکن قرآن میں تذکرہ اور قیامت تک پڑھے جانا. اللہ. اب کسی صحابی کا نام آ رہا ہے، اب کوئی کیفیت آ رہی ہے. یہ تو پوری سیرت رسول اور سیرت صحابہ قرآن بیان کرتا ہے. بالکل. تو یہ واقعتاً بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ محبت ہے خاص اللہ تعالیٰ کی کہ ہر صورت اور کیفیت میں آتا رہا. میں آپ چونکہ ادیب ہیں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں سب سے بڑا اور نمایاں معجزہ ہے. تو اپنے ادب کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس نے نہ صرف اس دور کے لوگوں کو بلکہ آج اور آج کے بعد بھی قیامت تک کے دور کے لوگوں کو یہ عاجز کر دینے والا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اس معجزے کا جو ہم نے اپنی زندگی میں اثر لینا تھا اور ہمارے ہاں جو اسلام سے جو اخذ کیا جانا چاہیے تھا اس کا حق ادا کیا جا سکا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ کلام ہی اتنا بڑا ہے، اتنے بڑے پروردگار کا کلام ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام تو آنا ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. تو پھر اس کو تو مطلب اب کیا کہیں کہ یہ ایسا باغ ہے، معجزات کی ایسی دنیا ہے جو ہر دور کے انسان کو حیران کرتی. مطلب اس میں ایسی صفت دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کوئی مصنف بڑے سے بڑا ہو وہ جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے وہ پیش کرتا ہے تو پیش لفظ میں وہ اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے. ٹھیک. وہ کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہوگی، آپ بتا دیجئے میں اصلاح کر لوں گا. یہ وہ کتاب ہے جو کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب بعد میں شروع ہوگی، چیلنج پہلے ہے کہ اس میں غلطی کو نکال نہیں سکتا. اور معجزہ اس وقت بھی لوگ چونکہ زباندانی پہ فخر کرتے تھے، ان کو اپنے قصائد پہ فخر تھا، عرب قصائد، تو انہوں نے زباندانی کے اعتبار سے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے. وہ جو مقابلے ہوتے تھے ان کے سوق اوقاز میں اور ایون وہ لگا دیتے تھے بیت اللہ میں بھی اپنے نمونے کلام کے، تو کہتے ہیں کسی نے سورہ کوثر لگا دی اور جو ممتحن تھا وہ دیکھتا تھا کبھی کس کو اور جب یہاں آ کے ٹھہر جاتا تھا تو کچھ ہوتا تھا اسے اور اس کے منہ سے نکلا واللہ ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کو دیکھیے آپ اس کا معجزہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے ہیں ایک منصوبہ لے کے کہ آج میں قصہ ہی تمام کرتا ہوں اس کا نا، کیوں قرآن کی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن قرآن سن کے کیا کیفیت بنی. پھر آپ حبشہ میں دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے، بیچارے لوٹے پٹے مسافر آ کے پناہ لی ہے اور پیچھے جناب سردار پہنچ گئے اور تحائف بادشاہ کو پیش کر چکے ہیں اور ان کا
اندازہ ہے کہ کیا کیفیت بنے گی، لیکن قرآن پڑھا گیا اور قرآن پڑھتے ہی وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں واپس آتا ہوں اس پر، یہ جو صحابہ کی محبت ہے قرآن سے اور ان کا لگاؤ اور جو ان پر اس کے اثرات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے اس پر غور فرمائیے کبھی، کہ جس زمانے میں جو نبی بھیجا ہے وہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو عاجز کر دینے والی چیزیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں آئے ہیں جب میڈیکل سائنس بڑے عروج پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آئے ہیں جب زبان اور ادب کا بڑا چرچا ہے، اور عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے۔ قرآن اس دور میں آتا ہے اور انہیں چیلنج دیتا ہے کہ چلو 10 نہیں، اب ایک صورت اس کے مقابلے کی بنا لاؤ۔ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ اپنے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے یقیناً رکھے کھانے کی کوشش میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے کانوں کو پیغام کی آواز کی طرف لگائے رکھیں، کیونکہ پیغام نے آپ کے لیے آج کا جو پیغام منتخب کیا ہے وہ بڑا منفرد اور منتخب کرتا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا یوسف صاحب کہ یہ جو تاثیر ہے اور یہ جو رغبت ہے، مبہوت کر دیا قرآن نے ان کو کہ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے، بلکہ عرب کا مطلب ہی فصیح و بلیغ ہے، اور وہ دوسروں کو عجم کہتے ہیں کہ وہ گونگے ہیں، تو قرآن نے ان عرب کو جو اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں ان کو گونگا کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو اس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں، پھر آج کے دور کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ قرآن نہ صرف ان کو مبہوت کرتا رہا بلکہ آج کی جدید سائنس کو بھی مبہوت کر رہا ہے الحمدللہ۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم نے بات ذکر کی کہ وہ جب سنتے تھے تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ انسان کا کلام نہیں، صحیح، بالکل بڑے الزامات انہوں نے لگائے، وہ لبید بھی بیٹھا تھا، بڑے مشورے ہوتے رہتے تھے، لیکن دل ان کا بھی مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ ہم جو الزام لگاتے ہیں وہ صحیح نہیں اس ہے، کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ کلام ہے اللہ کا ہی کلام۔ بالکل۔ تو اب ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن جب پڑھتے اور اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا تو اس کا پھر ایک اثر ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تراویح میں مطلب کیا کیفیت بن جاتی ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، تراویح کی ہے، تھکے ہوئے ہیں، پیٹ بھرا ہوا، لیکن کھینچے چلے جاتے ہیں اس شاخ کی طرح مساجد کی طرف، اور جناب کھڑے ہیں وہاں۔ اتنی لمبی نماز تو ویسے نہیں پڑھتے ہم روزوں کے بغیر جتنی یہاں قرآن کی برکت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے، خواتین جھپٹ پڑتی ہیں اپنی دیواروں سے سنتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک اثر ہو رہا ہے، تاثیر محسوس ہو رہی قرآن کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نکال دیا، اور جب جا رہے تھے آپ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا ابوبکر دیکھا حلیہ کیفیت کے آثار کہ کس طرح مزمحل سے ہیں، پجمردہ ہیں اور جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہاری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی۔ اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، جس بستی سے ابوبکر جیسے نکال دیے جائیں وہ بستی بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتی، اللہ۔ آپ میرے ساتھ ہیں، انہیں پناہ دی، آ گئے۔ اب طے یہ پایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر نہیں قرآن پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے، آہستہ آواز سے پڑھیں گے، پست آواز سے پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کر لیا، لیکن وہ تاثیر اس کی بھی محسوس ہوتی رہی اور وہ آتی رہی۔ بہرحال یہ پھر انہیں منع کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے منع ہونے والا نہیں ہوں۔ دو مثالیں میں آج کی دیتا ہوں۔ جی۔ کتاب چھپی ہے ڈاکٹر صاحب ایک دا امیزنگ قرآن، یہ غالباً اسپینش یا فرانسیسی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ ایک واقعہ اس میں ڈاکٹر صاحب سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمثیل بیان کرتے ہیں کہ وہ اندھیرے پر اندھیرا ہے، سمندر ہے، باہر ہے، اوپر بادل ہیں، اگر بندہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے نظر نہیں آتا۔ ٹھیک۔ اس کی ٹرانسلیشن پڑھی ایک جہاز ران نے، ایک ملاح نے، جس کی ساری زندگی سمندر میں گزر گئی تھی۔ اللہ۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اس نے کہا یہ کمال عکاسی کی گئی ہے، بالکل یہ کیفیت میں سمجھتا ہوں کوئی اور سمجھ نہیں سکتا جس کی زندگی جہاز میں سمندر میں نہ گزری ہو۔ اللہ۔ اچھا اس نے کہا کہ جس نے اسے کسی نے ٹرانسلیشن دی تھی، جا کے کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ میری طرح
اس کتاب کے مصنف محمد کی زندگی بھی سمندر میں گزری. اللہ آپ کو معلوم ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے, تو اس کا بھی یہی خیال تھا. ٹھیک. تو جب اسے بتایا گیا کہ پیارے پیغمبر نے کبھی زندگی میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا, آپ نے کبھی سفر ہی نہیں کیا, وہ کہنے لگا اگر سمندر دیکھا ہی نہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مصنف ہیں, انہوں نے اور اتنی بڑی بلیغ بات کی ہے, بلاغت کی بات کی ہے, اتنا بڑا استعارہ, تمثیل, تشبیہ بیان کر دی ہے, تو پھر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے ہی نہیں. اللہ یہ کلام. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے جلد کے, یہ فلپین کے غالباً ہیں, تو ان کی آج تک کی جو ریسرچ ہے ڈاکٹریٹ کا, انہوں نے جو مقالہ اور تھیسس لکھا ہے, ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کو جتنا بھی درد محسوس ہوتا ہے یہ جلد کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر جلد اس کی ہٹا دی جائے تو آپ درد محسوس نہیں کر سکتے, یہ آج کی میڈیکل سائنس کا کہنا. جب اس نے یہ آیت پڑھی قرآن مجید میں کہ جہنم میں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جلد بدل دیں گے, جب ایک جلد ختم ہو جائے گی دوبارہ دیں گے, اس نے کہا کہ ہاں یہ بات کون کہہ سکتا ہے جو اس دور میں میڈیکل سائنس تھی ہی نہیں. ٹھیک. اور کیسے کہہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ الہامی کتاب ہو. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک ریاض میں منعقد ہوا مذاکرہ, مکالمہ, چوٹی کے اس میں ڈاکٹرز بلائے گئے, موضوع تھا ان کا جنین کے بارے میں. یہ ریاض میں ڈاکٹر صاحب سعودی عرب نے سارے گائناکالوجسٹ اور اس سے متعلقہ ریسرچ کے لوگ اکٹھے کیے, اور وہ شخص بھی آیا, اس کا نام فی الوقت میرے ذہن میں نہیں ہے, نیٹ سے آپ سرچ کریں تو نام بھی انشاءاللہ مل جائے گا. تو وہ جب آیا تو اسے یہ متعلقہ مواد کنٹینٹ اسلامک دے دیا گیا, وہ جنین کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. ڈاکٹر صاحب وہ بک آپ دیکھیے, حیران ہو کے وہ کہتا ہے کہ آج تک میری ریسرچ جہاں تک پہنچی ہے سارا کچھ ان آیات میں موجود ہے. سبحان. اور بلکہ کچھ چیزیں تھیں, کچھ کانسیپٹس تھے جو میرے کلیئر نہیں تھے, اور ان کو دیکھ کے مجھے ان کی سمجھ آ گئی, وہ بھی سمجھ میں. تو یہ ہے وہ قرآن جو تب سے لے کر آج تک دنیا کو ہر فیلڈ کے لوگوں کو مضبوط کرتا آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوب بات چل رہی ہے. قرآن یہ کیسے تبدیل کر گیا سارے زمانے کو. وہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق بھی ایسے تھے اور ان کے حالات بھی ایسے تھے, معاشرت ناقابل بیان, نہ گفتہ بے حالت, تو یہ سب کچھ کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے, قرآن نے ان کو ایمان کے راستے پر کیسے لگایا ہے؟ اصل میں قرآن مجید جو ہے وہ ایمان کو بھی بلڈ کرتا ہے نا. ٹھیک. اور جب ایمان بلڈ ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, انسان کے رویوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, وہ رویے انسان کے معاشرت کے اوپر لگتے ہیں اور معاشرے سے پوری ریاستیں تشکیل پاتی ہیں اور پھر پوری دنیا میں وہ انقلاب آتا ہے. تو اس کی بنیاد ایمان ہوتی ہے, اور قرآن جو ہے وہ ایمان کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو یہ ایمان کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں اور وہ آج سائنس ترقی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی سائنس نے ڈسکور نہیں کیا, ابھی تک نہیں کیا. اب یہ ایک دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ ہم ہر سائنس کی جو چیز پہنچی ہوئی ہے, ڈسکورڈ ہے, ان اکتشافات ہیں, اس کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب اس کو ثابت کرنے کے لیے جو قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے اس کو بھی پس پوش ڈال دیتے ہیں. چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے, اور ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو گئی تو کسی ایسے بندے کے جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے اس کا ایمان قرآن مجید کے اوپر آ جائے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ نہیں ثابت ہوئیں. مثلا ثابت ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے دور کرتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے, تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے انسان بلندی پہ چڑھتا ہے اور اس کی سانس جو ہے وہ کھچنی شروع ہو جاتی ہے, دبنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ کیفیت ہمارے ہاں تو ایسے ہی تھی سائنس کی ترقی سے پہلے کہ جتنا اچھی اونچی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہ اچھی فضا پر فضا مقام ہے, آکسیجن زیادہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ جو ہے وہ سکون ہوتا ہے. لیکن سائنس آج اس سطح پہ پہنچی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈیتھ زون ضرور ہوتا ہے جہاں پر جا کے سانس آکسیجن جو کم ہوتا ہے. تو اب قرآن مجید کی وہ آیت یہاں پہ اب ثابت ہو گئی. تو اب کچھ ایسی آیات ہیں جو ابھی بھی ثابت نہیں ہوئیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو بدلنا ہے, ان کی حقیقت ہے. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعہ معراج بھی ذکر کیا ہے سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات کے اندر. تو اب یہ سائنس ابھی ثابت نہیں کر سکے گی, اگر نہ بھی ثابت کرے تو ہم نے ایمان رکھنا ہے قرآن مجید پر. صحیح. اچھا, دوسری چیز جیسے فرمایا کہ آسمان 7 ہیں,
ابھی آسمان کو حد نگاہ یا ڈسٹ پارٹیکلز کہا جاتا ہے سائنس کی نظر میں، یا وہ ایک گیسوں کا مجموعہ صرف تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے اس کو مضبوط طے بتہ 7 آسمان بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم نے اس قرآن مجید پہ ایمان، اصل میں جو اس کا پہلا حق تھا کہ ایمان لایا جائے، اور اگر سائنس اس جگہ پہ پہنچ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پہنچے تب بھی ایمان ہم نے قرآن مجید کے اوپر رکھنا ہے، اور اگر ایمان رکھیں گے تو تب جو ہے اچھا ساتھ ہی نا آپ ذرا حقوق بھی بیان فرمائیے قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر، تاکہ یہ ازالہ ہو سکے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ ہم اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور قرآن کچھ اور تقاضا کر رہا تھا۔ قرآن مجید کے بنیادی طور پہ نا 7 حقوق ہیں، اس میں سے پہلا یہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان لانے کا سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے شہد کے اندر شفا کے متعلق آتا ہے، تو ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شہد دے دو۔ تھوڑی دیر بعد آیا کہ اور طبیعت خراب ہو گئی ہے، فرمائے شہد دے دو۔ تیسری چوتھی دفعہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی ہے شہد دینے سے۔ صحیح۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے فرمایا کہ صدق اللہ وکتب بطن اخیک، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، آپ کا بھائی کا جو پیٹ ہے وہ درست نہیں ہے۔ مطلب کہ اس ایمان کے ساتھ جس وقت تم شہد کا ایمان استعمال کرواؤ گے تو وہ ضرور بھی ضرور جو ہے اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی ایمان لانا جو قرآن مجید میں چیزیں موجود ہیں، عقل مانے نہ مانے، ہم نے قرآن کو مانا، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کی تلاوت کا ہے، جیسے انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے اجر و ثواب سے نوازنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ جو تلاوت کا حق ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ذکر کی۔ ہمارے ہاں ہم بعض دوست کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا وہ اس چیز سے مثال دی ہے کہ جس کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا، الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ، اور یہ حروف مقطعات میں سے۔ اس کا مطلب جو یہ پڑھتا ہے جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ عالم بمرادی، تو بتایا کہ اگر کسی ایسے انسان، پوری دنیا میں قرآن جانا ہے، ایسے انسان نے قرآن پڑھنا ہے جس کو اس کا مطلب نہیں بھی آتا، تو فائدہ اس کو بہرحال ملے گا، اور وہ صحیح طور پہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ تیسرا حق جو ہے وہ اس کا قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرے۔ فرمایا کہ الذی یقرأ القرآن وحفظ لہ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ چوتھا حق جو ہے اس کا وہ سماعت کرنا ہے، سننا ہے قرآن مجید کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے مجھے قرآن سناؤ، تو وہ کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے تو میں سناؤں؟ فرمایا کہ احب ان اسمع غیری، میں پسند کرتا ہوں میں دوسرے سے سنوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا رات کو وہ گشت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کون صحابہ کیا وہ جو ہے وہ تلاوت کر رہے، تو وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن سنا، صبح کا میں نے آپ کا قرآن سنا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو داؤد علیہ السلام کا لحن عطا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں لحبرتها، میں اس کو اور خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ قرآن کا سننا بھی جو ہے وہ اس کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، لیدبروا آیاتہ، ہم نے نازل اس لیے کیا ہے کہ اس کی آیات پہ غور و فکر کرو، سمجھ آئے۔ ابھی ہمیں ویسے اتنے فوائد مل رہے ہیں، سکون مل رہا ہے، اللہ بذکر اللہ، ہاں، اور اگر سمجھ آ جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر ہیں وہ سنتے تھے اور وہ ان کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہتے تھے کہ جیسے خون بہتا ہے، اور خون آپ کو علم ہے کہ وہ کبھی قطرہ قطرہ کر کے نہیں بہتا کسی زخم سے، وہ ایک سیل رواں کی طرح نکلتا چلا آتا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ تو اس انداز سے اگر ہمیں یہ سمجھ آتی تو ہماری آنکھیں بھی اس طرح بہتی۔ چھٹا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر اب عمل کریں ہم، اور جو قرآن مجید آیا جس مقصد کے لیے، جیسے کہ حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قوموں کو عروج اس وجہ سے ملتا ہے یا زوال اس وجہ سے ملتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کے اوپر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور ساتواں اور آخری حق اس کا یہ ہے کہ اب ہم اس کی لوگوں کو آگے تبلیغ بھی کریں، اور اس کے راستے میں جو مشکلات ہیں اس کو جو ہے وہ سہنا شروع کریں، اور اس کو لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور یہ عزم بھی سیاست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سحر کے وقت میں ہم سب، آپ اور میں، یہ عزم کریں کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو اسی طرح سے آگے پہنچائیں گے جیسے پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،
رب کا یا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سالم صاحب اور جناب یوسف سراج صاحب۔ یوسف صاحب، آپ یہ بتائیے، آپ چونکہ خاص طور پہ فیلڈ ورکر ہیں میری طرح اور معاشرے پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، حفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اس کو یاد کرنا، لیکن یہ امیروں کی ذہین بچوں کی ترجیحات نہیں بنائی جاتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ان بچوں کو اس طرف بھیجا جاتا ہے جن کو بظاہر دنیا کا باقی کوئی علم یا علوم جو ہیں ان کی طرف رغبت نہیں ہوتی یا وہ ان کی صلاحیت اتنا نہیں ہوتی، لیکن جب وہ قرآن کی طرف آتے ہیں تو وہی بچے جن کو بایو یاد نہیں ہو رہی تھی انہیں 30 پارے یاد ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی یاد ہوتے ہیں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت ایسی شاندار انداز سے اس کا ضبط ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور پورے قرآن کو سنانے والے ایک غلطی بھی نہیں کرتے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا، اس میں نکات ہیں بڑے اہل خرد کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک، یعنی صرف مال ہی نہیں خرچ کیا جاتا، اس میں وقت بھی ہوتا ہے، جان بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے۔ اولاد بھی ہوتی ہے، تو ایک تو یہ کہ اگر اپنی نظر میں، وہ اللہ کا انتخاب اپنا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا کیا سونا ہے، کون کندن ہے، کس کو آپ خاک سمجھتے ہیں، تو کہاں پہنچانا اللہ نے، لیکن کیا ہماری غیرت، ہمارا ایمان اللہ کے ساتھ یہ گوارا کرتا ہے کہ ہم اپنی نظر میں جس کو کمزور سمجھتے ہیں، ناقص سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نکالیں؟ تو یہ سودا کوئی خسارے کا سودا ہے، یہ کوئی سمجھداری کا سودا نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عظمتیں عطا وہ ہم بات کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو آپ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ بہترین مال اللہ کے سامنے پیش کریں، جیسے سیدہ مریم کی بات ہے، بہترین چیز آپ اللہ کے سامنے رکھیں۔ لیکن دیکھیں، یہ اگین قرآن مجید کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور جیسے ہم نے بات کی ہر عہد میں اللہ تعالیٰ اس کو بطور معجزہ ظاہر بھی کرتا ہے، دکھاتا بھی ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جن کے لیے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ اولاد میں سے کمتر ہے، یہ ویسے غریب ہے، اس کو مدرسے میں بھیج دو، پھر اللہ نے ان کو ایسا انتخاب فرمایا اور ایسا ان پہ انعام اور اکرام فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ اسوا فاؤنڈیشن بنا رکھی، مسجد مدرسے سے آپ کا تعلق ہے، دین سے، اسکالر آدمی ہیں، میڈیا پہ بھی جاتے ہیں، کوئی کتنا بھی بادشاہ ہو، صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، جب مسجد میں آئے گا، یہ میرے اللہ کا ایوان ہے، یہاں صدارت پہ جو کھڑا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کالا ہو، وہ ہو سکتا ہے غریب ہو، لیکن یہاں جگہ آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ میرے اللہ کی صفیں ہیں، یہ میرے اللہ کی ترتیب ہے، اور بالکل یہ بجا ہے کہ جب ایسے لوگ، مطلب میں دوست ہیں میرے قاری سلیمان بڈھے مالوی صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں تو اٹکتے ہیں بیچارے، مطلب یہ تو آج کی بات ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے فرمایا ہمارے محترم بھائی نے، جیسے شبنم پھولوں پہ اتر رہی ہو، جیسے مطلب کہ کمال ہو جاتا ہے، آبشار گر رہی ہو، اس طرح وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کے حافظ ہم نے دیکھے، ہم نے مدارس میں، یہ تو مذاق اڑاتے ہیں مدارس والے حفاظ جو یہ ہمارے عصری سلیبس کا، وہ سارا سال اپنا قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اور کوئی 15 دن کی چھٹی لیتا ہے، کوئی 1 ماہ کی چھٹی لیتا ہے، جی میرے پیپر آ گئے میٹرک کے، ایف اے کے، بی ایس سی کے، اور 15 دنوں میں وہ جناب اس کو چاٹ کے یوں رکھتے ہیں اور پوزیشنیں بھی لے جاتے ہیں۔ یہ تو اوقات ہے، مطلب جب کوئی حفظ کر لیتا ہے دنیاوی، میں تو کہتا ہوں جیسے وہ حضرت اپنا لوہا کر دیا تھا نرم حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے، ان حافظوں اور اہل دین کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم وہ بالکل پانی کر دیے ہیں، جیسے لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو گیا تھا۔ تو یہ اسی طرح ہے جی، یہ بالکل معجزہ ہے اور یہ کرامت ہے اور یہ زندہ مثال ہے کہ ان کو اللہ اپنے لیے انتخاب بھی کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ان کو آپ نے سمجھا ہے شاید کم تر، لیکن وہ حدیث جو پچھلے ایک پروگرام میں یہاں ذکر بھی ہوئی کہ فرشتہ قرآن پڑھنے والے کے منہ سے منہ لگاتا ہے۔ اللہ، یہ کن کے منہ سے فرشتہ منہ لگا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں تمہیں تو کوئی منہ نہیں لگاتا، اور نہیں لگاتا نہ لگائے، ہمیں ضرورت بھی کیا ہے، ان کو تو فرشتے آ کے منہ لگاتے ہیں۔ اور پھر جو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ جیسے احادیث کا ذکر چھیڑا تو مجھے یاد آئی وہ حدیث کہ پیارے پیغمبر حضرت ابی کے پاس آتے ہیں، اللہ آگے کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ کا، رونے لگ گئے، یار میرا اللہ نام لیتا ہے، کن کا اللہ نام لیتا ہے؟ جو قرآن سے متعلق ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ ہی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ثمرات سمیٹے جا سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ترغیب تو موجود ہی ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے والوں کو کیا کیا مقام ملیں گے، لیکن خاص جو رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا تعلق ہے،
جس کے بارے میں وہ حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ یہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ بھی اور قرآن بھی، یہ دونوں سفارشی ہوں گے۔ اس پر ذرا ارشاد فرمائیے کہ اس سفارش کو حاصل کرنے کی ہمارے اندر کچھ اور تڑپ اور کچھ اور طلب پیدا ہو۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ القرآن حجت اللہ کا او علیکا، کہ قرآن کا تعلق جو ہے نا تمہارے ساتھ، وہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور آخرت کے اندر لازمی آئے گا۔ یعنی ہر انسان اکیلا اکیلا آئے گا، اس کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا، پڑھا جا رہا ہوگا، اور قرآن پھر آئے گا۔ اللہ یعنی کسی نافرمان کے لیے بھی قرآن نے آنا ہی آنا ہے، اللہ چاہے وہ اس کے خلاف سفارش کر رہا ہوگا، چاہے وہ اس کے حق میں کر رہا ہوگا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر 30 آیات ایسی ہیں جو ان کو پڑھتا ہے قرآن اس کے لیے ضرور سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور وہ کون سی ہے؟ سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کا تعلق دنیا میں تو قائم رہنا ہی رہنا ہے، آخرت میں بھی قائم رہنا ہے۔ اب دنیا کے حوالے سے جیسے حفصہ بات کر رہے تھے، بڑی خوبصورت مجھے بھی یہ بات یاد آئی کہ قرآن مجید کا جو حفظ ہے نا، وہ انسان میں ایک ایسی ایبلٹی پیدا کرتا ہے اور ایسی وہ چیز پیدا کرتا ہے جو مایوسی کو ختم کرتی ہے۔ بالکل یعنی نالائق سے نالائق بچہ بھی جس وقت قرآن کے حفظ کے اوپر جاتا ہے نا، تو وہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے نتھنگ امپاسبل، کوئی چیز جو ہے ناممکن نہیں ہے۔ جب اس کو روزانہ 2-2.5 سال لگاتار سبق یاد کرنا ہے، قرآن پڑھنا، اور پوری کتاب ایک ہی تلفظ کے ساتھ سنانی ہے نا، اس کے ذہن میں کوئی چیز کی مشکل رہتی ہی نہیں ہے، اور یہ دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اس فائدے کے حصول کے لیے اس وقت دنیا کے اندر ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے جو موٹیویشنل سپیکرز کے نام سے، اور موٹیویشنل سپیکرز وہ ہوتے ہیں، اور یہ پوری ایک فیلڈ بن چکی ہے، اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جدید جو ہے وہ میڈیا کے اندر، کہ لوگوں کو مایوسی سے نکالا جائے، اور یہ جو ہر چیز کے اندر ہوتا ہے ان کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں رہا کام ہونا۔ تو یہ قرآن مجید کے حفظ کے بعد جو ہے نالائق سے نالائق جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہو، اس کے اندر یہ خود بخود ہی جو ہے وہ انسٹنکٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دنیا کا فائدہ انسان کو قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ واہ یوسف بھائی، یہ بتائیے کہ ایک تو عملی پہلو ہے یہ جو ہم نے ابھی تک بات کی ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ رکھا ہے، اور عین کوئی فوت ہو گیا تو ہم نے نکالے اور بانٹ دیے، رکھ دیے، اور پھر ان کو شمار کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو ایک سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ہے بہرحال، اور بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک مسکنسیپشن بہرحال ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس پر آپ ضرور ارشاد فرمائیے کہ ہمارا یہ پیغام ان تک بھی پہنچے کہ اصل مقصد اس کا کچھ اور تھا، اور آپ نے اس سے مقصد کچھ اور لینا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوتاہی بڑی ہوئی ہے، سمجھانے والوں سے بھی، قرآن کی طرف لانے والوں سے بھی بڑی کوتاہی ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا بر صغیر میں جب قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کیا گیا تو مترجم بیچاروں پہ فتوے لگے اور وہ چھپتے پھرتے تھے۔ ہم نے یہ کہنے کی بجائے کہ یار قرآن کی طرف آؤ، یہ تو آسان ہے، اس سے تذکیر لینا بڑا آسان ہے، تسکین لینا بڑا آسان ہے، اس سے وہ جیسے موٹیویشنل چیزیں لینا بڑی آسان ہے، مطلب اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہم نے کہا جی کہ آپ کے پاس 14 یا 16 علم ہوں گے تو پھر آپ نے آنا ہے، مطلب ہم نے رکاوٹیں بڑی کھڑی کی ہیں، اور قرآن سے وہ تعلق جڑنے نہیں دیا۔ تو قرآن اس کا استعمال ہم نے یہ کر لیا کہ شادیوں میں ہم وہ سسٹر ہے یا بیٹی ہے اس کے سر پہ رکھ دیا، یا پھر ہم نے وہ ماہر القادری کا بڑا خوبصورت کلام ہے کہ جناب طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یا ہم وہاں عدالتوں میں قرآن اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ تاثیر ہے، قرآن ہی کہتا ہے کہ اس سے تو مردے بلائے جا سکتے ہیں، اس سے تو پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ تو اس کی طرف یہ بالکل غلط بات ہے، اور ہم نے نا قرآن مجید کو تعویذ بنا کے رکھ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہمارے اندر عیسائیت سے آئی ہیں، رہبانیت کی بات لگ رہی ہے، قرآن تو زندگی ہے، یہ تو کھولنے کی چیز ہے، اس کو غلافوں میں کیوں بند کریں؟ مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں قرآن تو بیڈ بک ہونی چاہیے، وہ تو غلاف چڑھی کیوں اس پہ؟ آپ اس کو پڑھتے ہوئے سوئیں اور آپ اٹھ کے وضو کر کے اس کو پھر پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ آپ کا قرآن تو حاشیے سے بھرا ہونا چاہیے کہ جناب یہاں مجھے یہ چیز ملی ہے، یہاں یہ دعا ہے، یہاں یہ تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن بیڈ بک بنانے کی چیز ہے اور اس کو پڑھنے کی چیز ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مایوسی نہیں ہے، بہت سے ادارے ہیں الحمدللہ جو شخصیات ہیں جو قرآن کی وجہ سے ممتاز بھی ہوئی ہیں اور قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی بنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور قرآن ڈاکٹر صاحب ایک میں آخری بات عرض کر دوں، میرا خیال وقت ختم ہو رہا ہے، جی ارشاد فرمائیں۔ کہ آج کرونا کا دورہ ہے، انسان پریشان ہے، تجارت ہماری کساد بازاری کا شکار ہے، دنیا کے لیے اس کے علاج حل اور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔
بھئی جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کر دی، قرآن عطا کر دیا، پھر وہ اسے پڑھے نا، پھر اسے کھولے نا، پھر اسے سمجھے نا، پھر تیری دنیا بھی برباد ہے، حشر میں بھی اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا۔ ایاس بن معاویہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، یہ اسی قرآن کی ہم اینڈنگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، جب ہم سمجھیں گے تو محبت پیدا ہوگی نا، پتہ چلے گا یہ مسائل کا حل ہے۔ جو سمجھتا نہیں وہ ایسے ہے جیسے بادشاہ کا خط اس کے پاس آیا ہے رات کے وقت لیکن چراغ نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اللہ اکبر، تو وہ لے کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں بادشاہ نے مجھے کہا کیا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ اور جو اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے بادشاہ کا خط آیا ہے، رات بھی ہے لیکن قاصد ساتھ چراغ بھی لے کے آیا ہے، تو چراغ ہم نے روشن کرنے ہیں بصیرت کے اور پڑھنے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے قرآن مجید سے لا تعلق ہونے کے نقصانات، اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا، یا ہم نے بہت تھوڑا پڑھا اس کو بھی کافی جانتے ہیں، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ سال بعد اگر پڑھ لیا تو اس کو بھی اتنا غنیمت جانتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، حق ادا ہو گیا ہے۔ قرآن مجید سے لا تعلقی کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسے آپ صاحب نے واعظ ذکر کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ پہلا بڑا نقصان ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ معیشت کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ جتنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں یہ بھی فنون ہے دراصل اپنی معیشت کے لیے، صحیح بات۔ تو جو اس سے دور ہوتا ہے اللہ رب العزت نے چیلنج دے دیا، پھر اس کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے۔ اب اس کے مختلف درجات ہیں تنگ کرنے کے، ایک تو ہو سکتا ہے اس کا فقر مسلط کر دیں، کوئی نوکری نہیں مل رہی، کاروبار کر رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اس کا فقر علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت سارا مال کماتا ہے لیکن وہ مال ایسے جگہوں پہ استعمال ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی جگہ ہیں، ناراضی کی، اور یہ بھی جو ہے وہ تنگی کے اندر آتا ہے۔ اور تیسرا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کما کے بہت سارا رکھ لیتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، گن گن کے سائڈ پہ رکھتا رہتا ہے، ڈیریاں بناتا رہتا ہے، تصور کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اس کی طرف نہیں آتا قرآن کے احکامات کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال پہ ایسا بندہ مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ، وہی باپ جس نے اولاد کے لیے سب کچھ قرآن کے احکامات کو پسے پشت ڈال کے حلال و حرام کو دور کر کے وہ چیزیں حاصل کی تھیں، مال بنایا تھا، وہی اولاد باپ کو بے دخل کر دیتی۔ بے دخل کر۔ اب یہ کتنی بڑی، اور آخرت کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کہے گا قد کنت بصیرا، میں تو نظر والا تھا، مجھے اب نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تصور کریں کہ اگر ہماری نظر ختم ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی زندگی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چند سالہ زندگی ہے وہ، تو چند لمحات کی زندگی میں ہماری نظر ختم ہو تو ہماری کیا کیفیت؟ اور اگر آخرت کے 50,000 سال کے دن میں وہ نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ، اور ہم تو پھر صحابہ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، ہم اپنے رب کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ تو وہ کیا عجیب کیفیت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا، اور ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات کرنی ہے مختصر سی، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا قرآن سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب قرآن سے دوری اٹ سیلف ایک سزا ہے، اللہ، یہ سزا ہے، ہمیں اسے سزا سمجھنا چاہیے۔ اگر قرآن سے اللہ نے ہمیں دور کر دیا ہے نا ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے، اس پہ رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو بہت خوب بات کی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اپنے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، وقت ہمارے پاس واقعی انتہائی کم پڑ گیا، اور بات تو بھی بہت اچھی چل رہی تھی۔ ناظرین کرام، جتنی بھی باتیں کر لیں، بہرحال قیمتی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہماری ذاتی انفرادی ترقی کا، عروج کا، اور اجتماعی اور ملی ترقی کا بھی یہی راستہ ہے۔ میں جاتے جاتے ایک سمجھیے کہ ایک الارمنگ پوزیشن اور تنبیہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید نے ایک جملہ وہاں ایک نقل ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ آپ اس کی تفصیلات دیکھیے گا، پڑھیے گا، جانیے گا۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مقدمہ کے طور پر پیش ہوگا، یہ مدعی ہوگا، نبی کریم وکیل ہوں گے، عدالت اللہ کی ہے، اور مجرم میں اور آپ، ہم میں سے وہ شخص، ہم میں سے وہ فرد جو قرآن کا تعلق اختیار نہیں کرتا اور قرآن کے تعلق کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کی عدالت ہوگی جہاں انصاف کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور منصف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہوگی، اور نبی کریم وکیل ہوں اور قرآن مدعی ہو، تو مجرم کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا کر دے،
اور اس کی سفارش یقیناً قبول کی جائے گی۔ جاتے جاتے دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر سالم صاحب سے، اور اسی پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما دے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف نہ ہو، یا اللہ یہ ہمارے حق میں سفارشی ہو، ہماری دین دنیا میں اس کو داخل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،